السلام علیکم دوستو، ایک پراسرار اور انہونی کہانی کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہیں۔ میں گزارش کرتی ہوں کہ آپ اس دل دہلانے والی کہانی کو ضرور سنیے اور شیئر بھی کیجیے، اور اس سے پہلے ہمارے چینل سیدھے سینٹر کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ نیاز نام تھا اس کا، لیکن محلے والے اسے نیلا دھوبی پکارتے۔ وہ ایک شریف شخص تھا، محلے بھر کے میلے کپڑے دھونے کی ذمہ داری اسی کی تھی۔ اس کے علاوہ شہر سے مشہور ترین لوگوں کے لباس بھی اس کے پاس اجلے ہونے کو لائے جاتے۔ اس کی وجہ اس کے کام کی ستھرائی اور کھرا پن تھا۔ نیلا دھوبی قسمت کا دھنی نکلا۔ جلد ہی اس کے کام کی شہرت علاقے میں پھیل گئی، اور دور اور نزدیک سے میلے کپڑوں کے بڑے بڑے گٹھر دھوبی گھاٹ پر لائے جانے لگے۔ اس نے مدد کے لیے ایک اور دھوبی ملازم رکھ لیا۔ دونوں دھوبی گھاٹ پر صبح سویرے پہنچ جاتے۔ عصر کے بعد تک کپڑوں کی دھلائی اور اٹھا پٹک جاری رہتی۔ جب کام بڑھ گیا، مالی حالت بھی اچھی ہوئی، تب نیلے دھوبی نے ایک چھوٹی سی دکان خرید لی اور لانڈری کا کام شروع کر دیا۔ اب نیلا خود دکان پر بیٹھ گیا، جہاں وہ شہر بھر کے میلے کپڑے وصول کرتا اور دھوبی گھاٹ پر اس کے تمام کام کرنے والے مزدور کام کرتے۔ اس کی عمر 30 برس ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اس نے شادی نہیں کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی منگیتر جو خالہ کی بیٹی تھی، وہ اس کو چاہتا تھا، لیکن وہ اس سے بچھڑ گئی۔ تب اس کا دل ایسا ٹوٹا کہ پھر شادی کی خواہش ہی نہ رہی۔ مالی حالات اچھے ہو گئے تو گھر والوں نے شادی پر اصرار شروع کر دیا۔ بالآخر اسے ہار ماننی پڑی اور 18 برس کی حسینہ سے اس کی شادی ہو گئی۔ وہ صرف نام کی ہی حسینہ نہیں تھی، بلکہ واقعی حسین تھی، اتنی خوبصورت کہ وہ اس کو دیکھ کر ٹھنڈی آہیں بھرتا۔ اپنی پہلی محبت کو تو بھول نہیں سکا تھا، لیکن اب اپنی بیوی کو چاہنے لگا۔ وہ اپنی بیوی کا بہت خیال رکھتا۔ حسینہ کے آ جانے سے جیسے اس کی زندگی میں بہار آ گئی تھی۔ وہ سوچتا تھا کہ شریک حیات کے بغیر زندگی کچھ نہیں۔ افسوس کرتا تھا کہ ناحق جیون کے اتنے دن روکھے پھیکے گزار دیے۔ پہلے شادی کر لیتا تو آج بچوں کی چہکہار سے گھر گونج رہا ہوتا۔ دھوبی کو شادی کے 2 سال تک اولاد کی خوشی دیکھنی نصیب نہ ہو سکی، لیکن پھر اللہ نے اس کی سن لی۔ ایک کے بعد ایک 2 بیٹے ہو گئے، جن سے اس کے کلیجے میں ٹھنڈک پڑ گئی۔ نیلے کی بیوی یوں تو بہت اچھی تھی بظاہر، وہ اسے پیار بھی جتلاتی تھی، لیکن کبھی کبھی اس کا رویہ اپنے شوہر سے بہت ہی زیادہ خراب ہو جاتا۔ وہ پہروں گمسم رہتی، جیسے گزرے ہوئے کل کے صحرا میں وہ دوڑتی رہتی تھی۔ حسینہ کا ماضی کیا تھا نیاز نہیں جانتا تھا۔ وہ تو بس اس کے من کی بات کو اتنا سمجھتا کہ اس کی منمونی صورت پر مرمیٹا تھا۔ دن رات کمانے میں لگا رہتا تاکہ بیوی کو زیادہ سے زیادہ خوش رکھ سکے۔ ایک طرف قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی، جبکہ دوسری جانب وہ ہمت سے کام لے رہا تھا۔ جہاں خوشحالی برسنے لگی تو کچھ حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایسے ہی نیاز کے ساتھ ہوا۔ بازار میں ایک اور لانڈری کی دکان کھول لی، لیکن اس دکان کے ساتھ ایک اور دکان کھلی جس کا مالک نیاز کی مقبولیت سے متاثر ہو رہا تھا۔ اب لوگ اس کی دکان کی طرف رخ کرنے کے بجائے نیاز کی جانب جانا زیادہ پسند کرتے۔ جس کا نام اچھا اور کھرا کام ہو، لوگ اسی کو پسند کرتے ہیں۔ پرانے گاہک بھی جب ٹوٹنے لگے تو مقبول دھوبی خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے سوچا کوئی تدبیر کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں دکان مجھے ختم کرنی پڑ جائے اور میرے سارے لوگ اس نیاز کے پاس چلے جائیں۔ بہت سوچ بچار کے بعد اس نے ایک ملازم رکھوایا نیاز کے پاس، کیونکہ نیاز کو ملازم کی ضرورت تھی۔ اسے خاص مقصد کے تحت رکھوایا گیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد بازار میں ہائے ہائے مچ گئی۔ ارد گرد کے دکاندار افسوس کر رہے تھے، کیونکہ نیلا دھوبی کی دکان کو آگ لگ گئی تھی۔ کوئی نہیں جانتا تھا یہ کیسے ہوا، لیکن آگ نے اس کے کاروبار کو جلا کر خاک کر دیا۔ بروقت آگ پر قابو پا لیا گیا، لیکن اس بیچارے کا سارا مال تباہ ہو گیا۔ اب اس کا دل بری طرح سے ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے دکان اونے پونے بیچ دی اور لانڈری کو بند کر دیا۔ ان دنوں اس پر سخت مایوسی طاری تھی۔ وہ گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ اس کے ذہن پر کچھ اس طرح حملہ ہوا نا امیدی کا کہ اس نے سب سے ناطا توڑ دیا۔ وہ ہمارے محلے میں رہتا تھا۔ جب ابا جان کو اس کی حالت کا علم ہوا تو ان کو بہت افسوس ہوا۔ میرے بڑے بھائی کی نوکری ایک اعلیٰ سرکاری ادارے میں تھی، وہاں وہ آفیسر تھے۔
انہوں نے والد صاحب سے تذکرہ کیا کہ ہمارے آفیسرز کو کچھ دھوبی درکار ہیں جو یونیفارم یعنی وردیاں دھو کر استری کر دیا کریں۔ رہائش کے ساتھ ساتھ دیگر سہولتیں بھی ان کو حاصل ہوں گی اور معقول معاوضہ بھی ملے گا۔ والد صاحب نے فوراً نیاز کو بلاوا بھیجا۔ وہ آیا تو بھائی جان نے اس کو آگاہ کیا۔ وہ فوراً راضی ہو گیا۔ محنتی انسان تھا تو ظاہر سی بات ہے کام سے کیوں انکار کرتا۔ بھائی نے آفیسر سے بات کی اور یوں وہ دھوبی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ اس علاقے سے وہاں چلا گیا جہاں میرے بھائی کی پوسٹنگ تھی۔ انہوں نے اس کو بطور دھوبی اپنے محکمے میں نوکری دلوا دی۔ وہ بہت ہی خوبصورت سا مقام تھا، پہاڑی علاقہ تھا جہاں جھرنے بہتے تھے اور ندی نالوں سے سیلابی ریلے کی صورت میں پانی گزرتا تھا، اور نزدیک ہی ایک اسٹیشن بھی تھا جہاں اکثر ٹرین رکتی تھی اور گاؤں کی فضا میں ہلچل سی مچا دیتی۔ نیاز کو بھی ایک بہتے ہوئے شفاف پانی کے نالے کے قریب رہائش کے لیے گھر مل گیا جہاں ریل کی پٹری بھی قریب تھی۔ وہ صبح کام پر چلا جاتا، گھر پہ پورا دن اس کی بیوی بچوں کے ساتھ رہتی۔ کام ہی کتنا ہوتا، پورا دن شوہر کا انتظار کرتی، وہ تو شام تک آتا تھا۔ قریبی فاصلے پر ایک اور گھر بنا ہوا تھا، اسی طرح باقی مکانات بھی فاصلے پر اکا دکا موجود تھے۔ حسینہ یہاں آ کر اداس رہنے لگی۔ اس کا دل اتنی دور جگہ نہیں لگ رہا تھا، بات چیت کرنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ کبھی کبھی دور کے گھروں سے کوئی خاتون نالے پر کپڑے دھونے آتی تو یہ اس سے دو چار باتیں کر کے اپنی بوریت دور کر لیتی۔ حسینہ کے دونوں لڑکے سپارہ پڑھنے مسجد جاتے۔ اس کا بڑا لڑکا 5 برس اور دوسرا 4 سال کا تھا۔ البتہ روز صبح مسجد میں کلام پاک پڑھنے جانے لگے۔ ابھی اسکول نہیں جاتے تھے۔ ایک روز دونوں بچے سپارہ پڑھنے گئے تو حسینہ کو کپڑے دھونے کا خیال آیا۔ یہاں خواتین اپنے کپڑے بہتے نالے کے کنارے دھو لیتی تھیں جو کہ بہت صاف پانی تھا، کیونکہ پہاڑی علاقوں میں ندی نالوں سے پانی بھر کر گھروں تک لے جانا ایک دشوار کام تھا۔ اس روز نیاز کے بیٹے حسیب اور مجیب جب سپارہ پڑھ کر لوٹے تو ماں کو گھر پر نہ پایا۔ وہ فوراً ندی کی طرف گئے۔ وہاں ماں تو موجود نہیں تھی، لیکن ان کے کپڑے بھیگے ہوئے موجود تھے۔ جیسے انہیں دھوتے ہوئے وہ اٹھ کر کہیں چلی گئی۔ وہ ماں کو پکارنے لگے۔ بچوں کی آواز سن کر ایک خاتون ادھر آ گئی اور پوچھنے لگی، بچوں کیا بات ہے، کسے پکار رہے ہو؟ اپنی ماں کو، وہ بھی یہاں کپڑے دھونے آئی تھی۔ حسیب نے کہا، نہ جانے کہاں چلی گئی، گھر میں بھی دیکھ لیا ہے، ہم کو بھوک لگی ہے، مگر ماں گھر پر بھی نہیں ہے، کہیں نالے میں نہ گر گئی ہو۔ پتھر پر بیٹھ کر کپڑے دھونے سے پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ اس نادان عورت کے منہ سے ایسی بات سن کر ناسمجھ بچے رونے لگے۔ اسی وقت بھائی کے محکمے سے ایک اہلکار کا ادھر گزر ہوا۔ اس نے بچوں کو روتے پایا تو پوچھا، کیا ہوا بچوں، کیوں رو رہے ہو؟ وہ کہنے لگے، ہماری ماں ندی نالے میں گر گئی ہے۔ یہ ایسا جملہ تھا کہ وہ لرز کر رہ گیا، کیونکہ یہ پہاڑی نالا بہت زیادہ تیز تھا۔ اس میں گر جانا مطلب تھا کہ منٹوں سیکنڈوں میں وہ دور بہا کر لے جائے۔ وہ آنن فانن موت کے منہ میں چلا جاتا جو اس میں گرتا۔ اس نے سمجھا کہ بچوں نے اپنی ماں کو نالے میں گرتے دیکھا ہے۔ وہ دوڑتا ہوا گیا اور جا کر اعلیٰ آفیسر کو خبر دی۔ یہ بات جنگل کی آگ کی طرح چارسو پھیل گئی۔ دھوبی کو آفیسر نے بلا کر تسلی دی کہ فکر نہ کرو، ہم تمہاری بیوی کو تلاش کرنے کی پوری کوشش کریں گے۔ بیچارہ نیاز بہت پریشان تھا۔ وہ بچوں کو لیے اپنے کوارٹر میں اداس بیٹھا تھا کہ کہیں سے اس کی بیوی کی زندگی یا موت کی اطلاع ملے۔ یوں ہی وسوسوں میں، برے خیالات میں رات گزر گئی۔ حسینہ کا کچھ پتہ نہ چلا۔ دوسرے دن بھی اس کی تلاش میں بیت گیا۔ تلاش کرنے والے سپاہیوں نے چاروں طرف دور دور تک آوازیں بھی لگائیں، ارد گرد کا چپا چپا چھان مارا، کوئی سراغ نہ ملا، اور دوسری رات سر پر آ گئی۔ نیاز کی آنکھوں سے نیند غائب تھی۔ کیا ہوگا میرے بچوں کا؟ اچانک بیوی کا غائب ہو جانا انہونی سی بات تھی، لیکن چونکہ وہ جنگلی علاقہ تھا اور چاروں طرف درخت ہی درخت تھے، پھر بہتی ہوئی تیز ندی، اسے یقین تھا اس کی بیوی کبھی واپس نہیں آئے گی اور اسے یوں ہی تنہا زندگی گزارنا پڑے گی۔ وہ اپنی بیوی کو یاد کرتے ہوئے ٹھنڈی آہیں بھر رہا تھا۔ اچانک ہی دروازے پر دستک ہوئی۔ اس نے پوچھا، کون؟ کوئی جواب نہ ملا۔ دل میں ایک امید تھی، شاید وہ ہو یا وہ نہ ہو، یا اس کی خبر دینے والا کوئی انسان اٹھ کر جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ سامنے اس کی بیوی حسینہ کھڑی تھی۔ شکر ہے تم زندہ ہو، کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے بے قراری سے کہا۔ جانتی ہو بچے تمہارے لیے کتنے اداس تھے۔ ایک عورت نے جب ان کو بتایا کہ تم نالے کی نظر ہو گئی ہو تو انہوں نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، وہ ایک گونگی کی طرح چارپائی پر سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے سے
کچھ عجیب سے انداز ظاہر ہو رہے تھے، پراسراریت، اور ایسا لگ رہا تھا وہ اس کی بیوی ہے ہی نہیں، لیکن انسان آنکھوں دیکھی چیز کو کیسے جھٹلا سکتا ہے، اس کی بیوی ہی تھی۔ بہرحال اس نے اپنے دل کے خیالات کو ایک طرف کیا اور کہا، بتاؤ تو صحیح، آخر تم تھی کہاں؟ بڑی مشکل سے اس نے زبان کھولی، ایک بندر درخت سے اتر کر ادھر آ گیا تھا، وہ تمہارے کپڑے لے کر درختوں کے جھنڈ کی طرف بھاگا تو میں اس کے پیچھے دوڑنے لگی کہ وہ کپڑے پھینک دے گا اور میں اٹھا لوں گی، لیکن وہ آگے ہی بھاگتا گیا۔ تبھی گھاٹی کے کنارے میرا پاؤں پھسل گیا، میں لڑکتی ہوئی کھائی میں جا گری اور بے ہوش ہو گئی۔ رات بھر بے ہوشی کے عالم میں پڑی رہی۔ صبح وہاں سے چلنا شروع کیا تو گرتی پڑتی چڑھائی چڑھتی اب پہنچی ہوں۔ بھوک پیاس اور خوف سے نڈھال ہو گئی ہوں۔ نیلے دھوبی نے غور سے بیوی کے چہرے کی طرف دیکھا اور ناتوانی کا کوئی احساس نہیں تھا، البتہ وہ ڈری سہمی ضرور لگ رہی تھی۔ اس کو شک گزرا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اس نے کہا، ذرا چل کر مجھے وہ گھاٹی تو دکھاؤ جہاں سے تم پھسل کر نیچے گرتی چلی گئی تھی۔ حسینہ گھبرا گئی، کہنے لگی، کیا ابھی؟ ہاں کیوں نہیں، بچے تو سو گئے ہیں۔ ناچار وہ ساتھ ہو لی۔ آدھے گھنٹے چلنے کے بعد اس نے اشارہ کیا کہ یہاں گری تھی۔ دھوبی نے کہا، لیکن یہ گھاٹی تو پولیس والوں نے پوری طرح چھان بین کر کے دیکھ لی تھی، یہاں پر تو انہوں نے تلاش بھی کی تھی، رات سے لے کر صبح تک، صبح سے لے کر رات تک مسلسل آوازیں بھی لگاتے رہے۔ انہوں نے تمہاری تلاش میں جدید آلات سے بھی کام لیا، یعنی مشینیں بھی استعمال کی کہ تم اگر ادھر گری ہوتی تو بھی ان کو اندازہ ہو جاتا کہ تم یہاں پر ہو۔ مجھے لگتا ہے تم جھوٹ بول رہی ہو۔ بولو، سچ کہتی ہوں، اللہ قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ دیکھو حسینہ، میں صحیح کہہ رہا ہوں کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی دھوکہ یا زیادتی ہوئی ہے تو مجھے بتا دو، ہم چپ چاپ یہاں سے چلے جائیں گے۔ اگر تم سچ نہ بولو گی تو ممکن ہے میں شک و شبے کی وجہ سے کوئی غلط قدم نہ اٹھا لوں۔ حسینہ ڈر گئی مگر شوہر کے سامنے لب نہ کھولے۔ اس طرح وہ رات ان دونوں کے درمیان اجنبیوں کی طرح گزر گئی۔ اگلے روز صبح کو جب نیاز ڈیوٹی پر آیا تو وہاں موجود ایک لڑکے نے اسے بتایا کہ میں ایک بات تم سے کہنا چاہتا ہوں، لیکن بات بہت عجیب ہے، ہو سکتا ہے میری نظروں کا دھوکہ ہو، لیکن میں نے جو بھی منظر دیکھا اس منظر کو دیکھ کر مجھے خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا اپنی آنکھوں پر۔ دھوبی نے کہا، بتاؤ کیا بات ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس لڑکے نے کہا، سچ کہتا ہوں، ہمارے اور تمہارے گھر کے بیچ ایک گھر پڑتا ہے۔ ہاں، لیکن وہ تو عرصہ دراز سے خالی ہے نا؟ ہاں، وہ کئی سالوں سے خالی پڑا ہے، اور حیرت انگیز بات کہ وہاں پر جو بھی آتا ہے وہ ٹک نہیں سکتا۔ پر کچھ دنوں سے وہاں پر میں ایک آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ پرسوں میں نے اسے دیکھا تو اس سے ایک عورت ملنے آئی تھی، مجھے لگا جیسے وہ باجی حسینہ ہو۔ کیا تم اس کو جانتے ہو؟ نہیں، میں نے کہا نا، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ عرصہ دراز سے خالی ہے اور اس آدمی کو میں نے اب تک نہیں دیکھا۔ بہرحال جو بھی بات ہے، مجھے جو عجیب سی بات لگی میں نے تمہیں بتا دی۔ مجھے کچھ شک ہو رہا ہے کہ وہ آدمی آخر وہاں پر کیا کرنے آیا ہے اور اب تک سلامت کیسے ہے، اور وہ اگر تمہاری بیوی ہی ہے تو وہ اس سے ملنے کیوں گئی تھی؟ دھوبی نے کہا، خیر جو بھی بات ہے دیکھا جائے گا۔ اس نے اس لڑکے سے اس بات کا تذکرہ نہیں کیا، لیکن دل میں جو شک تھا، جو وسوسہ تھا، وہ یقین کی کیفیت اختیار کر رہا تھا۔ وہ سوچ میں غرق ہو گیا۔ اس نے اس بات کا کھوج لگا لیا کہ اس کی بیوی حسینہ اس دن گھاٹی میں نہیں گری تھی، کیونکہ اس کی جسم پر کسی چوٹ کا نشان نہیں تھا۔ لڑکی کی بات اس کے دل میں کھپ گئی تھی۔ دھوبی نے سوچ لیا تھا کہ میں خود اس بات کی کھوج نہیں لگاؤں گا، بلکہ جس لڑکے نے مجھے یہ خبر دی ہے میں اسے ہی اس مکان میں بھیجوں گا۔ اس نے اس لڑکے کو اعتماد پہ لیا اور کہا، تم رات میں اس مکان کی طرف جانا اور دیکھنا کہ سچ میں اس سے کوئی عورت ملتی ہے۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ جو بھی عورت ہے اس سے رات میں ہی ملنے آتی ہے، یا پھر جب تم گھر پر نہیں ہوتے۔ ہاں، کبھی کبھی میں رات میں گھر پر نہیں ہوتا اور میری نائٹ ڈیوٹی ہوتی ہے آفیسرز کی وجہ سے، تو مجھے لگتا ہے رات میں اسی وقت وہ جاتی ہوگی، لیکن حتمی طور پر یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ وہ میری بیوی ہی ہے، اس لیے تم سے کہہ رہا ہوں صحیح خبر مجھ تک پہنچانا، جو وہ کر رہے ہوتے ہیں وہ ساری خبر۔ رات کا وقت تھا، دھوبی ڈیوٹی پر تھا اور جانتا تھا کہ اس کی بیوی اس لڑکے سے ملنے ضرور جائے گی۔ یہاں پر وہ لڑکا درخت کے پیچھے چھپا سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ دھوبی کی بیوی تقریباً 3-4 بار اس کے پاس آئی۔ پہلے وہ اس سے باتیں کر کے چلی جاتی تھی، لیکن اس روز جب وہ آئی تو اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ اس نے آ کر
دھوبی کو ساری بات بتا دی اور کہا کہ ہاں، وہ آپ کی بیوی حسینہ ہی ہے، میں نے انہیں دیکھا ہوا ہے اور میں صحیح کہہ رہا ہوں۔ وہ اس آدمی کے ساتھ رات بھر اس کمرے میں رہی، پھر جب تم واپس آ گئے تو وہ گھر سے نکلی اور تمہارے آنے سے پہلے گھر میں پہنچ گئی تاکہ تمہیں کچھ پتہ نہ چلے۔ یہ سن کر دھوبی کو بہت صدمہ پہنچا، وہ بہت شدید غصے میں تھا۔ آج تو اس نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی بیوی کی جان لے کر رہوں گا۔ جس شریف اور سچے انسان کے ساتھ وہ رہ رہی تھی اس کے ساتھ دھوکہ کر رہی تھی، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ تو اس کی بیوی ہے ہی نہیں۔ ہاں، جب اس رات اس نے اس عورت سے کہا، بتاؤ کیوں دھوکہ کیا تم نے میرے ساتھ اور کیوں اس اجنبی سے ملنے جاتی ہو؟ کس چیز کی کمی چھوڑی میں نے؟ تو اس کی آنکھیں سرخ ہو گئیں، بالکل لال ہو رہی تھی اور ایک دم سے اس کا رنگ و روپ بدلنے لگا۔ وہ تو اس کی حسینہ تھی ہی نہیں، اس کے لمبے لمبے بال ہو گئے، بڑے بڑے دانت، چہرہ عجیب سا۔ وہ کہنے لگی، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں، ہاں، لیکن جب سے تمہیں دیکھا میں تمہاری محبت میں ضرور گرفتار ہوئی۔ پر وہ کون ہے جسے تم ملنے جاتی ہو؟ اور میری بیوی کہاں ہے؟ تمہاری بیوی اس دن کپڑے دھو رہی تھی اور سچ بات ہے کہ ایک بندر کپڑے اٹھا کر لے گیا تھا۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے گئی اور گھاٹی میں گر کر مر گئی۔ وہ ایسے مری کہ کبھی اٹھ نہیں سکتی تھی۔ میں نے تمہیں کئی بار اس جگہ دیکھا تھا، تمہیں روز دیکھتی تھی اور سوچتی تھی کہ اس کی بیوی کے روپ میں کیا اس کے ساتھ رہوں گی یا پھر اس کی بیوی کو مار کر۔ جب وہ خود اپنی ہی موت مر گئی تو میرے لیے بہت اچھا موقع تھا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں۔ تب میں تمہارے گھر آئی، تمہارے بچوں کو ماں بن کر میں پال رہی تھی، لیکن تمہیں بڑی کھوج لگی ہوئی تھی۔ کیوں تم میرے پیچھے لگے؟ اول تو تمہاری بیوی نہیں ہوں میں، اور تمہاری بیوی نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، اور میں جو تمہاری بیوی کے روپ میں تمہارے سامنے موجود ہے، دراصل وہ میرا بھائی ہے جس سے میں اس گھر میں ملنے جاتی ہوں۔ اس گھر میں کئی سالوں سے ہم رہتے ہیں اور وہیں سے میں نے تمہیں دیکھا، تمہارے عشق میں گرفتار ہوئی، سوچتی تھی کس طرح تمہارے سامنے آؤ گی۔ قسمت نے مجھے موقع دیا، تمہاری بیوی اس دنیا سے چلی گئی تو میں نے سوچا اب اسی کے روپ میں تمہارے پاس ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہوں گی، بچوں کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ پر تمہیں یہ بات پتہ چل گئی، اب تم کیا چاہتے ہو؟ کیا میں تمہارے ساتھ رہوں یا یہاں سے چلی جاؤں؟ کیا یہ ممکن ہے ایک جن زادی میرے ساتھ رہے گی؟ اس نے اپنی بیوی سے سچی محبت کی تھی اور آج ایک جن زادی اس کے روپ میں کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ کیسے رہ سکتا ہوں، میں تمہیں کیسے اپناؤں گا؟ تم ایک جن ہو، آتشی مخلوق، اور میں خاکی۔ کچھ نہیں ہوتا محبت کے لیے، انسان سب کچھ کر سکتا ہے، محبت میں کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ میں نے تم سے عشق کیا ہے اور اپنے بھائی کی اجازت سے میں تمہارے پاس آتی ہوں۔ میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں اس آدمی سے محبت کرتی ہوں، کیا میں اس کے پاس جا سکتی ہوں؟ اس نے کہا بالکل، تم اس کے بچوں کو ماں بن کر پالو۔ میرے گھر والے بہت اچھے ہیں، تبھی اب تک تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، ورنہ جانتے ہو اس گھر میں جو بھی آتا ہے وہ زندہ نہیں رہتا، مر جاتا ہے۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، میں تمہیں نہیں اپنا سکتا۔ اسی وقت ایسا لگا کہ اس کا پورا جسم آگ میں جل رہا ہے۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ مجھے آگ سی کیوں لگ رہی ہے؟ اتنی جلن کیا کر رہی ہو میرے ساتھ؟ میں تم سے محبت کرتی ہوں، شدید محبت، تمہارے اوپر احسان کر رہی تھی میں، اور تم نے مجھے ٹھکرایا۔ میرے گھر والوں نے مجھے اجازت دی، جبکہ وہ انسانوں کو سخت ناپسند کرتے ہیں، اس کے باوجود انہوں نے مجھے تمہارے پاس بھیجا، اور تم اس قبیلے کے سردار کی بیٹی کو ٹھکرا رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا، تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا ورنہ میں تمہیں مار دوں گی۔ تم مار دو مجھے، ویسے بھی میری جان سے پیاری بیوی اس دنیا میں نہیں ہے، میرے زندہ رہنے سے کیا ہوگا؟ اور تمہارے بچے، ان کو بھی جلا کر خاک کر دوں گی، پر میں تمہیں نہیں ماروں گی، تمہارے بچوں کو پہلے ماروں گی، تب تم تڑپو گے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ اگر تم ایسا کرو گی تو دیکھنا میں تمہارے ساتھ بہت برا کروں گا۔ ہاں، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا کر سکتے ہو؟ آگ ہوں میں، آگ جلا کر اس پورے گھر کو راکھ کر دوں گی۔ تبھی کہہ رہی ہوں شرافت سے میرے ساتھ رہو، ہر طرح سے محبت دوں گی، تمہارا خیال رکھوں گی، تمہارے بچوں کو کبھی ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گی۔ اور اگر تم نے مجھ سے بیر رکھا
یا میرے ساتھ دھوکے بازی کی یا کسی بھی عامل کو بلا کر لائے مجھے یہاں سے ہٹانے کے لیے، تو یاد رکھنا پورا گھر تباہ ہو جائے گا۔ تمہاری بیوی کو مارنے میں تو میرا کوئی ہاتھ نہیں، لیکن ہاں تمہارے بچوں کو مارنے میں میرا ہاتھ ہوگا۔ کیا کرتا وہ؟ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات۔ ایک طرف آتشی مخلوق، ایک طرف وہ خود اس کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا تھا۔ آخر کیسے رہتا، یہ جان کر کہ وہ ایک جن زادی ہے، لیکن اسے رہنا تھا اپنے بچوں کی بقا کے لیے، اور بچے ویسے بھی ماں کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ویسے ہی رو رہے تھے، ماں ماں چلا رہے تھے، اور آج وہ جن زادی کم از کم ان کی ماں کی صورت میں ان کے پاس موجود تھی۔ تب وہ ٹھنڈا ہوا۔ اس نے سوچ لیا کہ بچوں کے لیے مجھے اس جن زادی کو برداشت کرنا ہے، اور آخر اس نے کہہ دیا ٹھیک ہے، تم یہاں پر رہ سکتی ہو۔ جیسے ہی اس نے اپنی رضامندی ظاہر کی، وہ ایسے ٹھنڈی ہو گئی جیسے کبھی جلتی ہوئی آگ تھی ہی نہیں۔ پھر سے اس کی بیوی کے روپ میں آ گئی، پھر سے ویسی ہی مسکراہٹ، خوبصورت حسین چہرہ۔ اس کے پاس آئی اور کہا، دیکھیں میں کبھی آپ کو محسوس نہیں ہونے دوں گی کہ آپ کی بیوی اس دنیا میں نہیں، بس آپ میرے ساتھ غداری نہیں کریں گے، ورنہ یاد رکھے گا مجھے تو سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اب وہ ایسا کر بھی نہیں سکتا تھا، اپنے بچوں کی زندگی اسے پیاری تھی، بیوی کو کھو چکا تھا، بچوں کو نہیں کھونا چاہتا تھا، اور آج ایک جن زادی اس کے ساتھ تھی۔ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی بیوی جو اس کے ساتھ رہ رہی ہے وہ ایک جن ہے،